بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ حضرت حاضرہ رضی اللہ عنہا کی حیثیت تمام روایتوں سے اس قدر یقینی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ مصر تشریف لے گئے۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مصر کی حکومت ایسے خاندان کے ہاتھ میں تھی جو سامی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور اس طرح حضرت ابراہیم سے نسبی سلسلے میں وابستہ تھا۔ یہاں پہنچ کر ابراہیم اور مصر کے فرعون کے درمیان ضرور کوئی ایسا واقعہ پیش آیا جس سے اس کو یقین ہو گیا کہ ابراہیم اور اس کا خاندان خدا کا مقبول اور برگزیدہ خاندان ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے حضرت ابراہیم اور ان کی بیوی حضرت سارہ کا بہت اعزاز کیا اور ان کو ہر قسم کے مال و متاع سے نوازا، اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنی قادم خاندانی رشتے کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے اپنی بیٹی حاضرہ کو بھی ان سے بیاہ دیا، جو اس زمانے میں رسم و رواج کے اعتبار سے پہلی اور بڑی بیوی کی خدمت گزار قرار پائی۔ چنانچہ یہودیوں کی اعتبار والی روایت کے مطابق حضرت حاضرہ شاہ مصر فرعون کی بیٹی تھی، لونڈی اور باندی نہیں تھی۔ تورات کا ایک اعتبار والا مفسر بھی سلم الاسحاق کتاب پیدائش باب 16 آیات 1 کی تفسیر میں لکھتا ہے، جب اس نے رقیون شاہ مصر نے سارہ کی وجہ سے کرامتوں کو دیکھا تو کہا، میری بیٹی کا اس گھر میں لونڈی ہو کر رہنا دوسرے گھر میں ملکہ ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔ عرض القرآن بھاگ 2:41۔ دوسرے عربی بھاشا میں حاضرہ کے معنی کے لحاظ سے قیاس کے قریب زیادہ یہی ہے، چونکہ یہ اپنے وطن مصر سے جدا ہو کر یا ہجرت کر کے حضرت ابراہیم کے شریک حیات اور حضرت سارہ کی خدمت گزار بنی، اس لیے حاضرہ کہلائی، اور تورات میں حاضرہ کو صرف اس لیے لونڈی کہا گیا ہے، اس لیے حاضرہ کہلائی، اور تورات میں حاضرہ کو صرف اس لیے لونڈی کہا گیا کہ شاہ مصر نے ان کو سارہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ وہ سارہ کی خدمت گزار رہیں گی، یہ مطلب نہ تھا کہ وہ لونڈی۔ زاریہ کے معنی میں ہے۔ سورہ ممتحین میں حضرت ابراہیم کی دعا۔ سورہ ممتحین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص دعا اس طرح ہے۔ ترجمہ: اے ہمارے پروردگار، ہم کو ان لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا جو کافر ہے۔ الممتحین 60:5۔ اس دعا میں توجہ کے قابل بات یہ ہے کہ اس دعا میں مراد کیا ہے، اور وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کافروں کے لیے فتنہ بننے سے متعلق کیا خواہش رکھتے تھے۔ اصطلاح پریبھاشا کی شبد کے روپ میں امتحان، آزمائش اور پارک کو فتنہ کہا جاتا ہے، اور اسی لیے حضرت انسان پر جو پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہے وہ اسی مناسبت سے فتنہ کہلاتی ہے۔ قرآن حکیم نے بھی الاولاد اور منصب و جہاں کو اسی معنی کے پیش نظر فتنہ کہا ہے، اور صاف صاف اعلان کیا ہے کہ سچے اور جھوٹے کی جانچ کے لیے مومن کو اس کسوٹی پر ضرور پرکھا جاتا ہے۔ علماء حق نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر لکھی دعا سے متعلق سوالوں کو کئی طرح حل کیا ہے۔ ان سب میں سب سے زیادہ توجہ کے قابل جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ان جامع کلموں میں بارگاہ حق سے اس کی طلب کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہم کو کافروں کے ہاتھوں آزمائش کے لیے نہ چھوڑ دینا کہ وہ ہم کو ایمان سے ہٹا دے اور کفر کے قبول کرنے کے لیے طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں کا شکار بنائے، اور جبر و ظلم کے ذریعے راہ سے بے راہ بنانے پر آمادہ کر دلیر ہو جائے۔ یعنی یہ باخدا انسان جلیل القدر پیغمبر عظیم المرتبت ہادی کی بارگاہ الہی میں دعا ہے، جو اپنے انسانی کمزوریوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہے اور حق کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ ہم پر وہ وقت کبھی نہ آئے کہ کفر کی شوکت و طاقت اس طرح کچل ڈالے کہ توحید کے پارستار اس سخت اور کڑی آزمائش میں مبتلا ہو کر حق و باطل کے درمیان امتیاز کھو بیٹھے۔ تو ناظرین، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔